السلام علیکم. جو تھوڑی بہت سیاسی بصیرت میری ہے اس کے مطابق ماحول پخ سکتا ہے اور اللہ کرے میرے خدشات غلط ثابت ہوں، لیکن آپ نے سن لیا ہوگا حکومت نے گزارش کی مولانا فضل الرحمان سے کہ وہ سپریم کورٹ کے علاوہ کہیں پر دھرنا دے دیں، لیکن وہ نہیں مانے. آف کورس مطلب درخواست کتنی ارنسٹلی کی گئی تھی یہ بھی ایک سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کور کمانڈر ہاؤس کے پروٹیسٹ کے بعد اب جہاں پر بات چلی گئی ہے اس کو ون اپ کرنے کے لیے کسی اور جگہ پہ نہیں شاید ہو سکتا تھا. پرابلم یہ ہے کہ اب وہاں پر لوگ آ چکے ہیں. آج تو شاید پرامن تھا احتجاج، لیکن کیا کل بھی پرامن رہے گا، پرسوں بھی رہے گا؟ اگر بندیال صاحب، ویسے تو ظاہر ہے وہ اب نہیں، بالکل آج کے بعد سے لگ رہا تھا کوشش کریں گے شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کی یا کر رہے تو، لیکن اگر وہ ہٹاتے ہیں تو کیا پھر پرامن رہے گا؟ اسی طرح کیونکہ حکومت تو ٹوتھ اینڈ نیل کوشش کرے گی کہ 17 تاریخ سے پہلے تو حکومت فارغ نہ ہو سکے یا پرائم منسٹر بھی فارغ نہ ہو سکے. ویسے تو خیر پرائم منسٹر اگر فارغ ہو جائے گا تو کوئی اور آ جائے گا، لیکن بہرحال اگر حکومت جاتی ہے تو وہ پھر جو 90 دن والی الیکشن والی بات ہے وہ 17 کے بعد جائے گی، تو پھر جو الیکشن ہوں گے وہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوں گے. سو ظاہر ہے فریڈم کا تو یہ ہے کہ بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہو سکیں. دوسرا جو اس سے زیادہ بڑی چیز ہے، مطلب بڑی سے مراد ہے کہ فوری جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا 17 تاریخ تک تو عمران خان صاحب کو امیونٹی حاصل ہے اس ڈیسیجن کے تحت، کیا 18 تاریخ کو ان کو گرفتار کرنے کی دوبارہ کوشش کی جائے گی یا نہیں؟ اچھا، جب کی جائے گی تو پھر عدلیہ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیونکہ اب یہ مظاہرین کھڑے ہیں باہر. سو جس طرح سے اب ایک یہ بھی نیا رواج پڑ چکا ہے کہ جی وہ عوام مشتعل ہو گئے، ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اب وہ عوام کہیں بھی مشتعل ہو سکتے ہیں. تو ملٹری کے پاس تو یہ سہولت ہوتی ہے کہ جہاں جہاں مسئلہ ہوا انہوں نے کور کمانڈر بدل دیے، تو وہ آگے بھی اگر ہوتے رہیں گے مسائل تو وہ بدلتے چلے جائیں گے. یہاں پر تو مطلب سپریم کورٹ کے جسٹسز ٹوٹل 15 ہیں. سو کہاں تک جائے گی بات، کہاں تک وی ڈونٹ نو، مطلب بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے، اور یہی بڑی خطرے والی بات ہے کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اچھا، اگر وہاں پر عدلیہ نہیں آتی اور یہاں سے کیا لوگوں کو، اگر عدلیہ آ جاتی ہے تو پھر ان کا کیا بنے گا مظاہرین کے سامنے؟ اگر وہ نہیں آتے تو کیا اگر یہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں گے تو کیا موب ورسز موب ہو جائے گا؟ سو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، اور میرا اس میں مشورہ جو ہے اپنی فیملی کو وہ وہی ہے کہ میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں. آپ کے جو بھی خیالات ہیں آپ ان کو رکھیے، ان کا پرچار کیجئے، علمی ادبی کام کیجئے، بولیے، ہر طرح سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں جو بھی آپ کے افکار ہیں اور جو بھی سائیڈ آپ کو لگتا ہے کہ اس ایشو میں ٹھیک ہے. لیکن یہ جو چیزیں توڑنا، جلانا، گرانا، گولیاں مارنی، کھانی، وٹے پھینکنے، اس سے آپ نے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے. اور وہی بات میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ اگر مطلب پروٹیسٹ بھی آپ بول کے کیجئے، لکھ کے کیجئے، پڑھ کے کیجئے، اپنے گھر کے کمفرٹ میں بیٹھ کے کیجئے. اگر حالات اتنے انپریڈکٹیبل ہوں تو شاید باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگین آپ میں سے شاید کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہوں کہ اس طرح زندگی تھوڑی آگے چلتی ہے کہ آپ کا کوئی پرنسپل ہی نہیں ہے، آپ کسی چیز پہ باہر ہی نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بالکل شاید کچھ زندگی میں چیزیں ایسی لازمی ہوتی ہیں، ہوں گی، جن کے پیچھے آپ کو لڑ کے اور مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. لیکن یہ وہ پاکستان کی آخری لڑائی نہیں ہے. مطلب ایک تو یہ کہ یہ مطلب مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی سمپل چیز بھی نہیں ہو رہی. یہ صرف پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم نہیں ہے، یہ صرف پی ٹی آئی ورسز ملٹری نہیں ہے، یہ صرف مطلب جس طرح سے
چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شاید ملٹری اور کورٹس کی آپس کی اسپیس کی کشمکش ہے. تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ بلاک سے کیا بیانات آ رہے ہیں اور چائنا سے کیا بیانات آ رہے ہیں, کون کس کی سائڈ پہ ہے. سو اگین یہ میرے پے اسکیل سے اوپر کی باتیں ہیں اور مجھے اصل میں زیادہ کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے بنیادی بات. لیکن اگر آپ یہ کنسپریسی تھیریز میں یقین رکھتے ہیں یا آپ کو شوق ہے تو یو کین ڈگ ڈیپ. آپ گوگل کھولیں, آپ کو مٹیریل پہ مٹیریل ملتا چلا جائے گا. یہ بھی ایک بہت بنیادی بات ہے کہ جب ہم اپنے دوستوں, رشتہ داروں یا کوئی اور لوگوں کے بارے میں ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اتنی غلط سائڈ پہ کیسے کھڑا ہو سکتا, تو وہ اتنی غلط سائڈ نا کا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے کچھ چیزیں جو ہے نا ان میں ایک کشش ہوتی ہے انیشیلی, اور پھر آپ جب اس میں گھستے چلے جاؤ تو آپ کو مٹیریل پہ مٹیریل ملتا چلا جاتا ہے. اور مطلب وہی بات ہے کہ ہیڈنزم تک کو نہ صرف ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے بلکہ شاید اس کو ایز اے لائف سٹائل اپنایا بھی جا سکتا ہے. سو وہی بات اس پہ اگین ویسے تو حرف آخر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, لیکن مطلب کلوز ٹو حرف آخر, یا ایٹ لیسٹ وہی جو میرے دل کو جو لگتا ہے وہ میر کا شعر کہ یہ توہم کا کارخانہ ہے, یہ توہم کا کارخانہ ہے, یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. سو ضرور اس طرح کی موقع زندگی میں کچھ ہوتے ہیں, یا سب کے تو ضروری بھی نہیں ہے کہ آتے ہوں, لیکن کچھ شاید پرنسپلز, کچھ شاید انسیڈنٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو لڑ مر جانا چاہیے. لیکن یہ پاکستان کی آخری لڑائی نہیں ہے. جو بھی آپ آؤٹ کم اس وقت فیوریبل سمجھتے ہیں کہ بیسٹ جو نکل سکتا ہے اس وقت, وہ بھی اگر نکل آئے تو پاکستان کے مسائل فوری طور پہ ٹھیک نہیں ہوں گے اور مکمل ٹھیک نہیں ہوں گے, اور جو آپ ورسٹ آؤٹ کم سوچ سکتے ہیں اس ایونٹ میں سے وہ بھی اگر ہو جائے تو پاکستان ختم نہیں ہوگا. سو لیو ٹو فائٹ اندر ڈے, بیکاز آگے بہت سی فائٹس پڑی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ آخری ہے, آگے بہت کچھ ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جس طرح اپنے مطلب وسوسے آتے ہیں بلکہ دل میں آپ یوں کر کے جھڑک دیتے ہو اپنا سر کہ مطلب اس وقت ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ہیروئن کے ٹیکے لگا لیں بیٹھے ہوئے کہیں پہ, اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ون ویلنگ کر رہے ہوں, وہ بھی اگینسٹ دا ٹریفک. لیکن ہم جھٹک دیتے ہیں کہ ہمیں ایک ان سے امید ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہمیں ٹینشن ہو, ہمیں ان پہ یہ اعتماد ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کو بھی ہم سے یہ چاہیے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ ان کی زندگی ٹینشن میں آ جائے. تو اور پھر یہاں پہ نا مطلب آپ سمجھ نہیں سکتے, ایک تو اپنی جان کا نقصان کروانا وہ ایک مسئلہ ہے, کوئی لمب لوز کر جانا, آنکھ ضائع کرانا, یہ ایک پرابلم ہے. دوسرا یہاں پہ اگر آپ پہ پرچہ کٹ گیا, ٹھیک ہے, یہ جس طرح کی آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر آج کل, مائیکل شو ماکر اسپیڈ کا جسٹس, کہ وہ ادھر پکڑ کے لے کے گئے ہیں اور ایف آئی آر کی کاپی یا وارنٹ گرفتاری شو کی ہیں, ساتھ ہی بیل ہو گئی ہے. اور یہ نہیں ہوتا, عدالتیں ہماری ایسے نہیں چلتی. آپ پہ اگر ایک کرمنل کیس ہو گیا ہے, وہ اگر آپ بہت ہی کوئی زبردست بھی آپ کو جج اور وکیل اور ہر چیز آئیڈیل ہو جائے تو آپ کا 2.5 سال کرمنل کورٹ میں لگیں گے. اس کے بعد اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں جاؤ گے, اگر آپ کے حق میں آ گیا تو وہ جائیں گے اپیل لے کے, 2.5 سال ادھر گئے, پھر 2.5 سال سپریم کورٹ. سو 7.5 سال آپ کے لگ گئے. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر اف ایوری تھنگ گوز ویل, اور وہ 7.5 سال جو ہے نا, پیشی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی دہاڑی پنی گئی. جس دن آپ کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے نا اس دن آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. سو 7.5 سال زندگی کے اس میں جتنی پیشی ہیں اس میں پھر آپ امیجن کریں کہ ویزے اگر آپ کو لگوانے ہیں,
ویزا فارم کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ کو کوئی کیس تو نہیں چل رہا, اور اس میں ہوتا ہے کہ 4-5 آپشنز دی ہوتی ہیں, اور اس کے نیچے ہوتا ہے کہ if none of the above کہ کس چیز پہ آپ پر کیس چل رہا ہے, تو نیچے مینشن. وہ جو پہلی 3 چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک وینڈلزم ہوتا ہے. آپ امیجن کریں, آپ نہ پڑھنے باہر جا سکتے ہیں, نہ کمانے باہر جا سکتے ہیں, نہ سیر کرنے باہر جا سکتے ہیں. سو زندگی جو ہے نا بڑی عجیب سے معاملات میں پھنس جاتی ہے. پھر یہاں پہ اگر آپ خدا نخواستہ اندر ہو جاؤ, پہلے 5 دن گھر والے کھانا لے کے آتے, اس کے بعد ملاقات بھی مہینے بعد ہونی شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے, اتنا اوکھا پروسیس ہے. اور پھر بہت تنگی ہے ان کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. اگین مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں, آپ مزید زور و شور سے جو بھی آپ کے خیال میں ٹھیک ہے آپ اس کو سپورٹ کریں, لیکن چلاؤ گھراؤ نہیں. اور جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ جان کا خطرہ ہے وہاں پہ آپ نے فزیکلی پہنچنا ہی نہیں ہے, کیونکہ ابھی یہ لمبی فائٹ ہے. یہ کوئی فوری طور پہ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو بچانے کا یہ آخری موقع ہے, یا یہ پاکستان ختم ہونے لگا ہے, یا یہ ہو گیا تو پاکستان بالکل ٹھیک ہو, یہ سب کچھ ایسے نہیں ہے. اور یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لکھیں, پڑھیں, بولیں, ووکل ہوں, جو بھی آپ کے خیالات ہیں ان کے بارے میں, لیکن اس میں بھی خیر ہو تو کچھ بھی, دنیا ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اوپر سے دنیا کے اوپر یہ پاکستان ہے, تو یہاں تو ویسے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, برا ٹائم کسی کا بھی آ سکتا ہے. لیکن پھر بھی جب عمومی طور پہ اگر آپ اصولی بات کریں, اگین وہ اصولی بات مطلب وہ ہر چیز پہ اتنے سارے مختلف اصول اپلائی ہوتے ہیں, تو وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں جو اصولی بات ہے وہ میرے خیال میں اصولی بات نہ ہو. یہاں پہ ہر قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی اصولی بات اگر کریں تو وہ کسی کی نظر میں غلط بھی ہو تو اس پہ اس طرح سے مسائل نہیں ہوتے. اگر آپ لوگوں کے تبادلے اور ان کے تعیناتی اور اس قسم کے مطلب انڈیویجولز کے آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ ذاتی دشمنی لے رہے ہیں. اور اگین پاکستان جیسے ملک میں ورتھ اٹ نہیں ہے یہ ذاتی دشمنیاں لینا. مطلب اگین آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو جائے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو آپ اگر ملک کے لیے چل رہے ہیں تو اس کے لیے ذاتی دشمنیاں کیوں لینی ہیں, آپ تو ملک کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ملک والا بھی معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کاز انسان کو چاہیے ہوتا ہے زندگی میں, ورنہ لائف بڑی میننگ لیس لگتی ہے. لیکن سو بڑی اچھی بات ہے آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس لینڈ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں, لیکن اگین آپ کی فیملی بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کے یار دوست بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. آپ کو کچھ ہوگا تو ان کو تکلیف پہنچے گی, تو آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. دوسرا یہ جب آپ دیکھیں نا کتنے سارے لوگ اندر ہو جاتے ہیں, ایک خاص قسم کے ٹیئر سے اوپر والی لیڈرشپ ہے جس کے لیے آواز اٹھتی ہے, جس کے لیے کوئی نوٹس بھی لیتا ہے, کوئی لوگوں کو پتہ بھی لگتا ہے. اس سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور اگین یہ جو ایک خاص ٹیئر سے اوپر والے لیڈرشپ ہے, یہ لیڈرز پروٹیسٹ کر کے بنے ہیں. ان میں سے کتنے ہیں جو پروٹیسٹ کر کے بنے ہیں؟ زیادہ تر یہ لکھ پڑھ کے ہی بنے ہیں, بول کے ہی بنے ہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ اگین ہر ایک کا اپنا جرنی, ہر ایک کی اپنی ڈیسٹینیشن ہے, لیکن فٹ سولجر لوگوں کو یاد نہیں رہتا. اور آپ نے اگر فٹ سولجر سے اوپر جانا ہے تو وہ بول کے ہوگا, لکھ کے ہوگا, پڑھ کے ہوگا, وہ مظاہروں پہ ڈنڈے کھا کے شاید نہ ہو. سو اگین دس ڈزنٹ اپلائی ٹو ایوری ون وٹ ایور آئی ایم سیئنگ, دس اپلائز ٹو پیپل لائک اس. آئی تھنک آئی کین بی رانگ. سین یہ ہے کہ اگر یہ جو ایڈوائس میں دے رہا ہوں یہ صرف اپنی فیملی کے لیے ہے, اور یہ صرف اپنی فیملی کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنی فیملی ہی عزیز ہے, اور وہ اس لیے بھی ہے کہ یہ شاید باقی لوگوں کے کام کی بھی نہ ہو. وہ ہر ایک کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے,
مطلب جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نیوے نیوے ایزی ہو کے اس موقع پہ رہیں. اگر سب لوگ ایسے ہوتے, ایسا کر سکتے ہوتے, اس دنیا میں کبھی جنگ و جدل اور وائلنس ہی نہ ہوا ہوتا, تو پھر یہ دنیا کسی اور طرح ایوالو ہوئی ہوتی. شاید اس کی ایوولوشن سلو ہوتی. یہ دنیا کسی اور طرح ایوالو ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ وہ ان کی طبیعت ہے, ہماری مطلب میرا ایک جرنی ہے, میں اس جرنی کے تحت اس کنکلوژن تک پہنچا ہوں. آپ اگر مجھے اس چینل پر دیکھ رہے ہیں اور یہ اتنے جو منٹ ہو گئے ہیں اس میں ابھی تک آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا اور میرا جرنی ایگزیکٹلی سیم ہے. سو جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو بتا نہیں رہا کیونکہ کوئی ایسی چیز کہہ نہیں رہا جو آپ کو آلریڈی پتہ نہیں ہے. سو آپ کو بھی نہیں کہہ رہا یہ میں لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں, یہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ بیچ میں کئی دفعہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ آ جاؤ یار پھر چلنے ہیں انقلاب یا انٹرٹینمنٹ یا وٹ ایور. نہیں, یہ بیسیکلی ہم ایک دوسرے کو ری ایشور کرا رہے ہیں. بہت ابھی آگے ہم نے کام کرنا ہے اور بہت اس وقت ملک کو بھی ہماری ضرورت ہے, دنیا کو بھی ہماری ضرورت ہے, ہمارے گھر والوں کو بھی ہماری ضرورت ہے. سو وہی بات ہے, جو وہ لوگ ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو کرنے دیں. مطلب وہی بات ہے, میں تو کہوں گا کہ ان کو بھی سمجھائیں, کچھ ان میں سے شاید سمجھ جائیں گے, جو نہیں سمجھتے وہ ان کا. ہماری وہ طبیعت نہیں, وہی بات ہے جو ہم ایک جیسے جرنی والے ہیں. ہم مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو آپس میں ہماری بات ہو رہی ہے, ہم لوگ فزکس کی کسی ایک فیلڈ میں بہت زیادہ ماہر نہیں ہیں. ہم لوگوں کو بھرت ناٹیم نہیں آتا, ہم لوگ کسی ایک زبان کی کسی ایک صنف پہ بھی کوئی بہت عبور نہیں رکھتے. سو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے لڑنا ہوتا ہے, ایک یہ ہوتے ہیں جو اپنی ایک فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں. یہ شاید میرے خیال میں سب سے لکی لوگ ہوتے ہیں. ایک ہم ہوتے ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, بہت اچھے کسی بھی چیز میں نہیں ہوتے. سو ہمارا ایک اپنا رستہ ہوتا ہے. تو ہمارا جو یہ رستہ ہے نا, اس میں بالکل بھی اپنے آپ کو نا اپنے بہت زیادہ بچا کے چلنا ہے. میرے خیال میں نے اپنی بات جو ہے اپنے آپ کو سنا لی ہے, ویڈیو بھی ریکارڈ کر دی ہے کہ شاید جو میں نے اپنے آپ سے باتیں کی ہیں وہ اس پہ شاید مجھے $6-8 بھی آ جائیں. سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ماہوزاریاں ہم نے کیا تھا ریکارڈ سیٹرڈے کو, تو وہ لیکن اس میں آڈیو کا مسئلہ ہو گیا. اب آج انشاءاللہ رات کو دوبارہ کریں گے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.